کیا قرآن واقعی میں بائبل کی نقل ہے؟ آئیے قرآن کے ایک حیرت انگیز معجزے پر نظر ڈالتے ہیں۔ صدیوں سے یہ مانا جاتا رہا ہے کہ قدیمی مصر کا ہر حکمران فرعون کہلاتا ہے اور بائبل بھی اسی چیز کو بیان کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے بائبل تقریباً 90 سے زیادہ مقامات پر مصر کے حکمران کو فرعون کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تب فرعون نے یوسف کو قید خانے سے بلوایا۔ یوسف حجامت بنوا کر صاف ستھرے کپڑے پہنے اور فرعون کے سامنے جا کر حاضر ہوا، اور بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی حکمران کو فرعون ہی کہا گیا ہے۔ فرعون نے سنا کہ موسیٰ نے ایک مصری کو مار ڈالا، اس لیے اس نے موسیٰ کو مار ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن موسیٰ فرعون کی پہنچ سے نکل گئے اور ملک مدائن چلے گئے۔ پر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی غلطی ہے اور جدید تحقیقات ہمیں کچھ اور ہی بتاتی ہیں؟ آئیے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تقریباً 3100 BC میں مصر کے دو حصے مل کر ایک ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ایک مصری ریاست 1000 سال تک رہتی ہے۔ یہ 1000 سالہ ریاست کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، اولڈ، مڈل اور نیو کنگڈم۔ اس میں 2 انسٹیبلٹی کے ادوار بھی گزرے، جس کو فرسٹ انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈ انٹرمیڈیٹ کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سیکنڈ انٹرمیڈیٹ پیریڈ کے دوران بھیجے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نیو کنگڈم کے دور میں بھیجے گئے۔ اب غور کریں، فرعون جس کا قدیم مصر میں مطلب عظیم گھر تھا، اسے کبھی بھی مصر کے حکمرانوں کے لیے استعمال کیا ہی نہیں گیا، بلکہ یہ فرعون کا ٹائٹل مصر کے حکمرانوں کو نیو کنگڈم کے دور میں دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے مصر کے حکمرانوں کو ہکسس یا چرواہے بادشاہ کہا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سیکنڈ انٹرمیڈیٹ پیریڈ کے دوران بھیجا گیا، تو اس وقت مصر کے حکمران کو فرعون نہیں بلکہ بادشاہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیو کنگڈم کے دور میں بھیجا گیا، جب حکمرانوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اور جب بائبل نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ذکر کیا، تو دونوں دفعہ حکمران کا ذکر کرتے ہوئے فرعون کا لفظ استعمال کیا، جو کہ ایک تاریخی غلطی ہے۔ پر اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 54 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حکمران کے لیے بادشاہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا صاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے یہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔ اور اسی طرح سورہ نمبر 40 آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمران کے لیے فرعون کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔ اگر قرآن بائبل کی نقل ہے تو قرآن نے بائبل کی غلطی نقل کیوں نہیں کی؟ بلکہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن نے وہ بات بیان کی جو ہمیں صدیوں سے معلوم نہیں تھی۔ قرآن بائبل کی نقل نہیں بلکہ بائبل کو تبدیل شدہ ثابت کرتا ہے۔ کرسچنز کے بقول نعوذ باللہ قرآن شیطان کی طرف سے ہے، تو کیا ان کے خدا کی نسبت شیطان ہسٹری کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو غلطی نہیں ہے پر بائبل میں ضرور ہے۔ صدیوں سے مسلمان کرسچنز کی طرف سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن بائبل کی کاپی ہے، پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کاپی اوریجنل سے کئی گنا بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے، ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں ان سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ غور کیجئے، کیونکہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔